بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 16 سپٹمبر ہے 2022 اور دن ہے جمعے کا۔ میں ہوں محمد طفیل شاد۔ حاضرین و سامعین السلام علیکم۔ آج کا میرا موضوع ہے سجدہ ملائکہ بحضور آدم۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو ہماری زندگی میں کافی دفعہ ڈسکس ہوتا ہے اور اس کا ایک روایتی مفہوم ہے جو اکثر دہرایا جاتا ہے، اور میں بھی آج ابتدا کے طور پر سجدہ ملائکہ بحضور آدم اس کا روایتی مفہوم جو ہے اس کا تھوڑا سا خلاصہ جو ہے وہ حاضرین و سامعین آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، جو ہمارے ذہن میں بچپن سے راسخ کر دیا گیا ہے۔ تو سجدہ ملائکہ کے ضمن میں عام طور پر سورہ البقرہ کی آیت جو ہے 2/30 وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور 2/34 میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ الآخر۔ پیش کر کے یہ تصور دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا مٹی کا بت بنایا اور اس میں روح پھونکی، ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے اس کی برائی بیان کی اور کہا کہ وہ زمین میں خون ریزی اور فساد کرے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ مگر اس پر پہلے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سلام علیہ کو الگ کر کے سب نام بتا دیے، اور پھر ملائکہ سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو یہ نام بتاؤ۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ہم تو وہی کچھ جانتے ہیں جو کچھ ہمیں بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو نام بتا دینے کا حکم دیا، تو انہوں نے سب نام بتا دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدگیوں کو بھی جانتا ہوں، اور اس چیز کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے چلے آ رہے ہو۔ یعنی یہ ایک استفہامیہ انداز، سوال کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اس پر سب ملائکہ سجدہ ریز ہو گئے، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے راندہ درگاہ ٹھہرایا، لیکن اس نے روز محشر تک کے لیے مہلت مانگ کر اعلان کیا کہ میں آدم کی اولاد کو قیامت تک گمراہ کرتا رہوں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت میں بھیج دیا۔ آپ چونکہ اکیلے تھے اس لیے اداس رہنے لگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی پسلی سے آپ کی بیوی کو پیدا کیا اور دونوں کو حکم دیا کہ جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، لیکن اس گندم کے درخت کے نزدیک نہ جانا۔ ابلیس صاحب جنت میں پہنچ گئے اور حضرت آدم کو ورگلا کر گندم کا دانہ کھلا دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دونوں ننگے ہو گئے، اور اس پر انہوں نے جنت کے پتوں سے اپنا ننگ پن تو ڈھانپ لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال کر زمین پر پھینک دیا۔ اب زمین پر ان کے ہاں اولاد کا سلسلہ شروع ہوا، تو حضرت حوا کے ہاں روزانہ 2 بچے پیدا ہوتے تھے۔ حضرت آدم نے ایک دن کے لڑکے کو دوسرے دن کی لڑکی سے بیانا شروع کیا۔ اس طرح اولاد آدم کی افزائش نسل کا سلسلہ جو ہے نا وہ شروع ہوا۔
تو سامعین کرام، یہ ایک مطلب لمبا سلسلہ ہے اور اس پر بہت سارے سوال بھی پیدا ہوتے ہیں. اگر ہم ان کو تو یہ ایک لمبا سلسلہ ہے کہ اگر ہم ان سوالوں کی وائی اینڈ ہاؤ جو ہے وہ بیان کرتے رہے تو اس کے لیے بڑا ٹائم چاہیے گا. لیکن یہ جو روایات ہیں اس کے لیے میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ منزل من اللہ جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور واجب الاتباع جو ہے وہ بھی صرف قرآن کریم ہے، جس کا ریفرنس میں نے اپنے پہلے سیشن میں کسی میں دیا تھا. آج میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ وہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 3. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون. تو ایمان والو، اس عظیم الشان اکلوتی کتاب کی اتباع کرو جو تمہاری طرف تمہارے رسول کی معرفت تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور اس اللہ کے سوا جھوٹے کارسازوں کی اتباع نہ کرنا. تھوڑا ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو. اس میں جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اس میں 2 پوائنٹ ہیں. ایک پوائنٹ تو اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ ما انزل کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے. اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ اگرچہ بظاہر اس قرآن کریم کے سوا کی اتباع سے منع کر دیا گیا ہے، لیکن یہ دونوں پوائنٹس جو ہیں ان کی حاکمیت جو ہے وہ قائم رکھتے ہوئے یہ عجیب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکم تو دیا گیا ہے ما انزل اللہ کی اتباع کا، اور منع کیا گیا ہے اللہ کے سوا جھوٹے کارسازوں کی اتباع سے. حالانکہ ما انزل اللہ کی ضد چونکہ غیر ما انزل اللہ ہے، اس لیے لازم آتا ہے کہ امریہ حکم اتبعوا ما انزل الیکم کی تائید کے لیے جو نہیں لائی جاتی ہے اس میں غیر ما انزل اللہ کی اتباع سے منع کیا جاتا. تو جو تائیدی نہیں کا مخصوص انداز اختیار کیا گیا ہے، اس میں اس امر کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ اطاعت و اتباع کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. 6/57 12/40. اب اس سلسلے میں ہم جب اتباع رسول کا ذکر کرتے ہیں تو وہ بھی ایک سمجھنے کی چیز ہے کہ اتباع رسول کا اہم ترین مسئلہ جو ہے وہ بھی ما انزل اللہ کے طور پر ضروری ہے. رسول کریم سلام اللہ نے خود فرمایا تھا ان اتبعوا ما یوحا الیہ 6/50 10/15 46/9. میں اتباع کرتا مگر صرف اور صرف عظیم الشان ضابطے کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا گیا ہے. اب یہ جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ جو روایتی مفہوم میں نے پہلے بیان کیا ہے وہ نلیفائی، وہ ایک قسم کا نا اس 7/3 کے مطابق وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے کہ ہمیں صرف اس چیز کی اتباع کرنی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف اپنی طرف سے نازل کیا ہے. اب ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. تو سامعین کرام، اصل موضوع جو سجدہ ملائکہ بحضور آدم ہے، اس کے لیے ہم آتے ہیں سورہ اعراف، اس کی آیت نمبر 11 تا 24 تک اس کا ہم مطالعہ کریں گے اور یہ کوشش کریں گے کہ اس موضوع
قرآن کریم کی روشنی میں سمجھا جائے۔ تو سورہ اعراف میں آیت 7/11 سے شروع ہوتا ہے۔ تو اس سے پہلے آیات مجیدہ میں نو انسانی کو اسی ہدایت ربانی کی اتباع کی تائید کی گئی ہے، جس کی خبر 2/38 میں گزر چکی ہے۔ اس سے انکار کی سزا عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ 7/2 سے لے کے 5 تک یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اس کی خلاف ورزی کرنے والوں سے قیامت کو بھی باز پرس ہوگی، جہاں کامیابی اور ناکامی کا معیار موازنہ اعمال ہوگا۔ 7/9 اور 10 آیت مجیدہ میں یہ کہا گیا ہے کہ اے نو آدم، ہم نے اس زمین میں تم سب کے سب کو رہنے کا حق بھی دیا ہے، سب کو رہنے کا بلا کرایہ مکان ملنا لازم ہے، اور تم سب کے سب کو حق معاش بھی عطا فرمایا ہے، غذائی ضروریات بھی سب کو ملنی لازم ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ تو غور کیجئے سامعین کرام کے اس آیت مجیدہ میں بھی پوری نوع انسانی کے حقوق، رہائش و ضروریات زندگی کی وضاحت جو ہے وہ درج ہے، اور اس کے بعد وہی عنوان جو ہے وہ شروع ہوتا ہے جس کی سیر جو ہے مطلب سجدہ ملائکہ بحضور آدم کی ہم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس امر کی بانداز ذیل جو ہے اشارت النص کر دی گئی ہے کہ نوع آدم کی ابتدا کسی ایک آدم سے نہیں کی گئی تھی، بلکہ بہت سے مرد عورتیں جو ہے وہ پیدا کیے گئے تھے۔ 7/11 وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ اور بے شک اے نو آدم، ہم نے تم بہت سوں کو بصورت سلالہ یعنی 23/11 زمین سے پیدا کیا۔ اس کے بعد ارتقائی انداز کے ساتھ تمہاری موجودہ صورتیں بنائی، پھر ہم نے جملہ کائناتی مخفی قوتوں کو بزبان حال کہہ دیا کہ تم نو آدم کی فرمانبردار ہو جاؤ۔ نفس امارہ ابلیس کے سوا ہر چیز فرما بردار ہو گئی، وہ فرما برداروں میں سے نہ ہوا۔ تو کالا ما منع کا اللہ تسجدا از امرتو کا کالا انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین۔ ابلیس سے اللہ تعالیٰ نے بزبان حال فرمایا کہ تجھے کس چیز نے روک دیا ہے کہ تو نو آدم کے فرما برداروں سے نہیں ہوا، جبکہ میں نے تجھے بھی حکم دیا ہے۔ اس نے بزبان حال کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، تو نے مجھے آگ سے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو قرآن کریم کے دوسرے مقامات پر نار کی بجائے نار سموم کے الفاظ آئے ہیں، جس کا معنی ہے لو یا بگولا۔ نیز ابلیسی جذبہ ہے بھی یہی کچھ، کیونکہ جس شخص میں یہ جذبہ کار فرما ہوتا ہے وہ سر تپا آگ بگولا ہو جاتا ہے، اور جس طرح ایک بگولا کسی ہرے بھرے کھیت کو جلا کر رکھ دیتا ہے،
ابلیسی جذبہ بھی کشت ایمان کو پھونک کر رکھ دیتا ہے۔ تین میں برودت اور نرمی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس میں ہر قسم کی فصلیں اور پھل پیدا ہوتے اور پروان چڑھتے ہیں۔ ابلیس کے اس قیاس کو کہ آگ مٹی سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ نے غلط قرار دیا ہے اور اسے بزبان حال فرمایا، کالا فاہبت منہا فما یکون لکا ان تتکبر فیہا فاخرج انکا من الصاغرین۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے ابلیس، تو ان فرما برداروں کی جماعت سے نکل جا، تیرے لیے یہ لائق نہیں کہ تو اس جماعت میں اپنی بڑائی چاہے، نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ مگر یہ ذلیل نہیں ہے، ابلیسی جذبہ کی ضرورت، چونکہ نو انسانی کو صاحب اختیار و ارادہ بنایا گیا ہے، اس لیے باری تعالیٰ نے اس کے اندر دونوں جذبے موجود کر دیے ہیں، نفس لوامہ اور نفس امارہ۔ لوامہ نیکی کی ترغیب دیتا ہے اور برے کاموں سے روکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر انسان میں نفس امارہ نہ ہوتا تو یہ صاحب اختیار و ارادہ نہیں رہ سکتا تھا، کیونکہ نیکی کی رغبت دلانے والی قوت نفس لوامہ کی اکلوتی ترغیب سے اس کے اپنے اختیار و ارادے کا اظہار نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے نفس لوامہ کے ساتھ ساتھ اس میں نفس امارہ بھی رکھ دیا گیا ہے۔ چنانچہ ہر موقع پر نفس لوامہ نیکی کی ترغیب دیتا ہے اور نفس امارہ برائی کا حکم کرتا ہے۔ تو اس کے بعد ہی حضرت انسان کے اپنے اختیار و ارادے کے اظہار کا وقت آتا ہے کہ وہ خود کون سی راہ اختیار کرتا ہے۔ اس لحاظ سے نوع آدم میں نفس امارہ یعنی ابلیسی جذبہ کا وجود بھی ناگزیر تھا، جو موجود کر دیا گیا۔ باری تعالیٰ نے اس کی سرکشی کو اس حالی مکالمے کے انداز میں پیش کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے تکبر نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن جب اس کی حالت ہی یہی تھی کہ وہ انکار ہی کرنے والا تھا، تو اس نے بزبان حال یہ عرض کیا، کالا انذرنی الی یوم یبعثون۔ اس نے کہا، اے اللہ، مجھے اس دن تک اسے گمراہ کرنے کی ڈیل دے دے جب یہ نو دوبارہ اٹھائی جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا حالی جواب وہ یہ ہے، کالا انکا من المنظرین 7/15۔ فرمایا، بلا شبہ تو بھی یوم بعث تک کے ڈھیل دیے گیوں میں سے ہے۔ اس پر ابلیس کا وہ حالی جواب درج ہے جو اس کی حالت سے عیاں ہے۔ کالا فابما اغویتنی لأقعدن لہم صراطک المستقیم 7/16۔ اس نے کہا، اس سبب سے کہ تو نے خود مجھے گمراہی کا فتویٰ دے دیا ہے، میں ضرور اس نو کو روکنے کے لیے تیری سیدھی راہ میں بیٹھوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ پھر میں ضرور ان کے سامنے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا۔ اے اللہ، تو ان کی اکثریت کو اپنا شکر گزار یعنی فرما بردار نہیں پائے گا۔ ابلیس و شیطان کی بحث یہ ہے کہ گمراہ کرنے کے جو دعوے ابلیس نے کیے انہیں پورا شیطان کرتا ہے،
لہذا ابلیس کبھی تو کسی بے پردہ بے حیا عورت کی شیطانی صورت میں سامنے سے آ جاتا ہے، کبھی کسی فحش گویے کی گمراہ کن آواز شکل میں پیچھے سے کھینچ لیتا ہے، اس طرح کبھی مختلف برائیوں کے ایجنٹوں کی صورت میں دغا، فریب، رشوت، ملاوٹ، بلیک سمگل اور ملک و ملت فروشی کی ترغیب کے لیے دائیں سے آ نکلتا ہے، کبھی بائیں سے آ دمکتا ہے، لیکن اس کے اس حالی دعوے کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا، کالا اخرج منہا مذءوما مدحورا لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو اس جماعت سے نکل جا، تو مذمت کیا ہوا اور دھتکارا ہوا ہے، تجھ پر اور متبعین پر پھٹکار پڑتی رہے گی، بے شک نوع آدم میں سے جو کوئی تیری پیروی کرے گا میں تم سب کو جہنم واصل کروں گا، تیرے پیروکار اس دنیا میں بھی ناہموار معاشرے کی آگ میں جلیں گے اور دوسری زندگی میں بھی ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا۔ یہ سورہ اعراف کی 18 آیت تھی۔ کال اخرج منہا مذءوما مدحورا لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو اس جماعت سے نکل جا، تو مذمت کیا ہوا اور دھتکارا ہوا ہے، تجھ پر اور متبعین پر پھٹکار پڑتی رہے گی، بے شک نوع آدم میں سے جو کوئی تیری پیروی کرے گا میں تم سب کو جہنم واصل کروں گا، تیرے پیروکار اس دنیا میں بھی ناہموار معاشرے کی آگ میں جلیں گے اور دوسری زندگی میں بھی ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا۔ تو اس حالیہ مکالمے کا ذکر کرنے کے بعد اگلی آیت مجیدہ میں پھر اسی نظام کا تذکرہ آتا ہے جو انسانی مشکلات کا اکلوتا حل اور ابلیسی حربوں کا واحد حل ہے، واحد علاج ہے، یعنی ہموار و متوازن قرآنی معاشرہ جہاں یہ قائم ہو گیا، ابلیس کے چنگل سے نوع انسانی آزاد ہو گئی۔ چنانچہ اگلی آیت مجیدہ میں خبر دی گئی ہے کہ ہم نے اپنے انبیاء کی معرفت ہر سربراہ نظام پر واضح کر دیا کہ تو اور تیرا ساتھی عوام ہموار معاشرے میں بافراغت کھاؤ اور اس حکم سے انکار و تکبر اور ذاتی مفاد کوشی کے شجر ملعونہ کے قریب نہ جانا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ہم نے اپنے انبیاء کی معرفت سربراہ نظام سے کہہ دیا کہ تو اور تیرا ساتھی عوام سب جنتی معاشرے میں رہو، پھر تم دونوں سربراہ و عوام جہاں سے چاہو حسب خواہش کھاؤ اور اس ذاتی مفاد کے درخت کے قریب نہ جانا، ورنہ تم دونوں بے ٹھکانہ کام کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب غور کیجئے سامعین کرام کہ ان الفاظ میں بتایا گیا ہے کہ صدر و عوام سب کا زمین میں رہائشی و خوراک کا مساوی حق ہے، اور چونکہ مرکزی نظام میں زمین اور زمین کی نعمتیں سربراہ نظام کے قبضے میں ہوتی ہیں، اس لیے یہ جو مذکورہ حق رہائش و ضروریات زندگی کی مساوی تقسیم میں چونکہ خیانت کی ابتدا بھی سربراہ نظام ہی کی طرف سے ہوتی ہے، لہذا آیت بالا اور انہی الفاظ کی گزشتہ آیت مجیدہ 2/35 میں صدر و سربراہ نظام ہی کو
مخاطب کیا گیا ہے کہ نوع انسانی کی رہائش ضروریات زندگی کے حق مساوات میں تفریق پیدا نہ ہونے پائے۔ اس آیت مجیدہ میں ایک نقطہ لطیف یہ ہے کہ خطاب تو ہے واحد کا یا آدمو، اور حکم ہے صدر و عوام دونوں کو، جیسے روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ مذکورہ حق مساوات کے حکم کو بروئے کار لانا سربراہ نظام کا فرض ہے، لیکن ہوا یہ کہ شیطان نے دونوں کو بہکا کر مفاد پرستی کے شجر ملعونہ کی قربت کا مجرم بنا دیا۔ تو سامعین کرام، آج کی جو محفل ہے اس میں میں یہاں تک کی بیان کروں گا۔ تو آئندہ جو ہے سجدہ ملائکہ بحضور آدم، یہ اگلی سیشن میں ہم باقی کا بیان کریں گے، جو سورہ اعراف کی 7/20 سے اگلی محفل جو ہے نا انشاءاللہ شروع ہوگی۔ تو جب تک کے لیے اجازت۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ سامعین کرام جو ہے یہ ساتھ ساتھ اس کو سمجھ رہے ہوں گے۔ تو وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، اسی کے ساتھ آج کی نشست اپنے اختتام کو پہنچی۔ جلدی اسی ٹاپک پہ اس کی دوسری نشست کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔